السلام کے والد پہلے فوت ہو گئے، والدہ بھی پہلے فوت ہو گئی۔ ان کے ایک بھائی ہارون نامی تھے، ان کا ذکر بھی 16ویں پارے میں ہے سورۃ مریم میں، وہ بھی جوانی میں فوت ہو گئے۔ یہ پلی پوشی ان کی پرورش ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کے، جیسا کہ 30ویں پارے میں یہ بات گزری ہے۔ بڑی ہو گئیں، جوان ہوئیں، ایک دن پردہ کپڑے کا کیا اور غسل کرنے کے لیے گئیں۔ جب غسل سے فارغ ہو گئیں، کپڑے وغیرہ پہن لیے، تو جو اچانک ایسے نگاہ پڑی، ایک نوجوان آدمی قریب کھڑا ہے۔ حضرت مریم گھبرا گئیں، ڈر گئیں کہ میں ایک جوان عورت ہوں، اس وقت تنہا ہوں، اور یہ نوجوان آ گیا ہے تو کس نیت اور ارادے سے آیا ہوگا۔ تو 16ویں پارے میں فوراً انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تو نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو تو بھی خدا سے ڈر جا۔ اس نے تسلی اور اطمینان سے کہا کہ بی بی آپ گھبرائیں نہیں، انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے فرشتہ ہوں، میں اس قسم کے خیالات سے پاک ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک لڑکا دینے کا وسیلہ اور ذریعہ بنوں۔ حضرت مریم نے عرض کیا کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، جائز طریقے سے بھی نہیں اور ناجائز طریقے سے بھی نہیں۔ اولاد عام طور پر دو ہی طریقوں سے ہوتی ہے، جائز طریقہ یا ناجائز طریقہ، بہرحال مرد واسطہ ہو، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا بی بی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں ایسے ہی ہے کہ آپ کو اللہ ایسے بیٹا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت مریم کے گریبان میں یوں پھونک ماری، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے، جس سے ان کی وہ کیفیت ہو گئی جو عورتوں کو جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت سے جو کچھ عرصہ گزریں، وقت پورا ہو گیا، وقت جب پورا ہو گیا تو اب ان کو وہ درد ذہ کی تکلیف شروع ہوئی، تو یہ اپنا آبادی سے باہر چلے گئے۔ آج بھی یروشلم جو شہر موجود ہے فلسطین میں، اس سے آبادی سے ذرا باہر چلی گئی، وہاں کھجور کے کچھ درخت بھی تھے، اللہ کی قدرت سے بیٹا پیدا ہو۔ وہاں یہ قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو اٹھایا، فوراً آئیں اپنے علاقے میں، انہوں نے کہا اے مریم تو نے یہ کیا کیا، تیرا تو بھائی ایسا نہیں تھا، تیرا باپ ایسے نہیں تھا، تو کس خاندان کی تھی اور تو نے یہ کیا کیا ہے۔ اور حضرت مریم نے یہ پہلے خدشہ ذکر کیا تھا، اے اللہ جب ایسی صورتحال ہوگی میں کیا کروں گی۔ تو اللہ نے فرمایا جب ایسی صورتحال ہو تو نے خاموش رہنا ہے، تو نے بولنا نہیں، تیرا خاموشی کا یہ روزہ ہوگا، تو نے بات نہیں کرنی، صرف ایک کام کرنا ہے، یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس سے پوچھ، فاشارت الیہ، ادھر اشارہ کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی ایک دن کے یا بعض تفسیروں میں ہے دوسرے دن کے تھے، ابھی 2 دن کی عمر تھی، اور جا کر ایک چارپائی پر پنگھوڑا بنایا، اس میں لٹا دیا۔ تو انہوں نے کہا جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں چور اور پھر چلاکی، تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پنگھوڑے میں بچہ ہے، ہم اس سے بات کریں، کیا کہہ رہی ہے، اس سے پوچھو۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 دن کے بچے پنگھوڑے میں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کہنے لگے لوگوں میری ماں کو پریشان نہ کرو، میں سارا کچھ اپنے متعلق آپ ہی بتلاتا ہوں،
4-5 آیاتوں میں وہاں انہوں نے اپنا تعارف کروایا، میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھ کو کتاب عطا کریں گے، پورا تعارف کروایا، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بچپن میں اگر کوئی بچہ بول پڑے تو یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا تھا، جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی تو شاہد شاہد من اہلہا، زلیخا کے گھر کے بچے نے گواہی دی تھی، تو ان کی پاک دامنی مان لی گئی تھی، تو آج یہاں بھی پاک دامنی مانو۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ یہ سامنے آ گیا، لیکن یہودی پھر بھی باز نہ آئے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، پاک دامن خاتون کے ہاں پیدا ہوئے، بچپن میں بولے، اللہ نے نبوت اور کتاب کا وعدہ کر دیا، یہ ساری باتیں ہو گئیں، لیکن یہودی پھر بھی نہ مانے۔ یہودیوں کا یہ وہ دور تھا جب تورات کو وہ تبدیل کر چکے تھے، ان کے پادری، ان کے علماء رشوت خور، سود خور، پیسے لے لے کر عوام کے لیے اپنی کتاب کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے نبوت کا تاج پہنا دیا، کتاب انجیل بھی دے دی، تو انہوں نے جو یہودیوں کی غلط باتیں تھیں ان کی نشاندہی فرمائی۔ یہودیوں کو یہ برداشت نہ ہوا۔ اس وقت یہودی خود بھی اقتدار سے محروم تھے، فلسطین اور عراق اور جو موجودہ شام یہ علاقے ہیں، یہاں رومیوں کی حکومت تھی، اور رومیوں کا اس وقت پایہ تخت جو تھا، یہ موجودہ جو اٹلی ہے یہ تھا ان کا پایہ تخت، اور پوری دنیا پر اس وقت رومی چھائے ہوئے تھے۔ تو فلسطین میں بھی اس کے علاقے کا ایک حکمران موجود تھا، گورنر علاقے کا موجود تھا۔ یہودیوں نے اس کے پاس درخواست جمع کرائی کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ گمراہ آدمی ہیں، اللہ کی کتاب تورات کو بدلنا چاہتے ہیں، لہذا ان کے متعلق کارروائی کی جائے۔ اس گورنر نے اپنے مرکز کو خط لکھا کہ یہاں ایک بے گناہ آدمی کے بارے میں علاقے کے لوگ ذرا مخالف ہو گئے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ باتیں ہماری کتابوں میں بھی ہیں، موجودہ جو انجیل چھپی ہوئی ہے، کئی طرح کے نسخے چھپے تھے، کچھ عرصہ پہلے عیسائیوں نے اتفاق کر کے 4 نسخے ہیں ان پر اتفاق کیا تھا، اب چاروں وہ ملا کر وہ جمع کر دی گئی ہیں۔ لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مکوکس کی انجیل، یہ 4 ملا کر اب وہ جو انجیل چل رہی ہے اس کو بائبل بھی کہتے ہیں، انجیل بھی کہتے ہیں، آج کل وہی ہے عیسائیوں کے پاس، اس پر ان کا زیادہ اعتماد ہے۔ تو اس کے مطابق اس کے درخواست جمع کرا دی گئی، اس نے اپنے لکھا مرکز کو بھی، یہاں ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے، اب میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا کسی بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، مرکز نے کہا۔ یہودی باز نہ آئے، یہودیوں نے کہا اگر تم کارروائی نہیں کرتے ہو تو خود ہم پھر کارروائی کریں گے۔ چنانچہ جب اس نے پھر خطرات دیکھے، اس نے پھر لکھا، انہوں نے کہا بھی آپ ایسے نہ کریں، ان لوگوں کو سمجھائیں۔ گورنر کو کہا مرکز نے، اور بے گناہ کا خون نہ بہایا جائے۔ لوگ باہر نکل آئے، جیسے یہاں ہمارے ہاں احتجاج ہوتا ہے، سڑکوں پر نکل آئے، گلیوں میں آ گئے کہ ہم بڑی تعداد میں یہودی تھے۔ تو اس نے پھر لکھا بھئی حالات بالکل میرے قابو سے باہر ہیں، اب میں کیا کروں۔ ان لوگوں نے کہا پھر ایسے آدمی کو قتل کر دو اور لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ مان لو۔ اب رومی عدالت نے یہودیوں کے احتجاج پر یہ فیصلہ کر دیا، چنانچہ اس نے کہا بھی ٹھیک ہے، اس نے پولیس بھیج دی اور یہ یہودی بھی ساتھ مل گئے۔ 4000 آدمیوں نے آ کر اس جگہ کا محاصرہ کر لیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اپنے صحابیوں کے ساتھ۔ اب آگے اتنا اختلاف ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ ہماری تفسیروں میں 2-3 باتیں لکھی ہوئی ہیں
تیسرے پارے میں بھی وہ باتیں عرض کی گئی تھیں، اب دوبارہ وہی باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ ایک قول یہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ جب 4000 یہودی اس مکان کے باہر آ گئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابیوں کے ساتھ موجود تھے، تو اللہ پاک کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا گیا کہ صورتحال باہر یہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کہا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو تیار ہو جائے اور میری جگہ وہ پکڑا جائے اور شہید کیا جائے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں تیار ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا رومال پگڑی ان کو دی، اپنا کرتا بھی ان کو پہنایا اور اللہ سے دعا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ وہ جو ہی مکان سے باہر نکلے، عیسائیوں نے ان کو یہودیوں نے پکڑ لیا اور ان کو اپنا گرفتار کر کے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ ایک قول یہ لکھا ہے۔ دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے جو صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان میں ایک آدمی شامل ہو گیا، تھا صحیح معنی صحابی نہیں، تھا یہودیوں میں سے، لیکن نام کا صحابی بن کر داخل ہو گیا اور در پردہ منافق تھا۔ وہ مخبر تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر رہا تھا کہ عیسیٰ فلاں جگہ ہے، اب فلاں جگہ۔ وہ بھی اس کمرے میں آ گیا، اس نے کہا جہاں میں جاؤں گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں ہوں گے۔ اب 4000 وہ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، محاصرہ کیا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں ہے، یہ مخبر بھی اندر پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا دونوں صورتوں میں اللہ کا، بلکہ آگے ایک صورت آ رہی ہے اس کے اندر بھی روشن دان جو مکان کا تھا، جبریل علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے لے کر سیدھے آسمان پر چلے گئے۔ اب جب انہوں نے دیر لگائی، محاصرہ ہو گیا، انہوں نے کبھی اب دروازہ توڑو، دروازہ توڑا گیا تو وہ جو منافق تھا اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اللہ نے اس کو سزا یوں دی کہ اس کی کچھ شکل و شباہت بھی ایسے ہو گئی، معلوم ہوتے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کو پکڑا کہ عیسیٰ یہ ہے، اس نے کہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا لوگ ایسے موقع پر ایسے ہی کرتے ہیں، اس کو پکڑ پر پھانسی کا لگا دی۔ تیسری بات ہمارے ہاں یہ لکھی ہے تفسیروں میں کہ یہودیوں کے وہ جو بڑا مجمع اور آرمی آئی ہوئی تھی، ان میں سے ایک آدمی اندر داخل ہو گیا، اور اس نے جیسے ہوتے ہیں نا آج کل نمبر بنانے کے لیے یا ترقی کے لیے بھی، میں یہ کارنامہ انجام دوں میری ترقی ہوگی، ایک پھول اور لگ جائے گا، وہ پھول لگوانے والا تھا، وہ بھی اندر داخل ہو۔ اس نے کہا میں گرفتاری کرتا ہوں تاکہ یہ صحرا میں باندھوں اور ترقی میرے نام ہو کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اس نے اندر جو ہی داخل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھوا لیا، اب وہ پھر رہا ہے، دیکھ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کروں، اس کو کوئی نظر نہ آیا، اور اللہ نے اسی پر تھوڑی سی شبہات ڈال دی۔ اب وہ آ گئے، انہوں نے کہا اس نے بھی دیر لگا دی۔ جب آئے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، یہ باہر نکلا تو ان کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا بھی میں تو تمہارا آدمی ہوں، اس نے کہا نہیں تو عیسیٰ ہے۔ اب قتل کر دیا اس کو بھی۔ اب کہتے ہیں اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ اتنا زبردست اختلاف ہو گیا خود یہودیوں میں اور عیسائیوں کے اندر بھی۔ عیسائی نبی ماننے کے باوجود، عیسائی سب کچھ ماننے کے باوجود، تاریخ میں آتا ہے کہ عیسائی جو تھے یہ بھاگ گئے تھے۔ جب یہودیوں نے چند صحابہ تو ساتھ تھے، لیکن اکثر عیسائی جو تھے وہ باقی بھاگ گئے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کو ذرا اندازہ لگائیں، کہاں پچھلے پیغمبروں کے صحابہ اور ان کی قومیں، کہاں حضور علیہ السلام کے صحابہ۔ مکہ میں ایسا ہوا جب نبوت کو 7واں سال تھا تو کفار نے کہا ابو طالب کو یہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کیسی عقل کی باتیں کرتے ہو، میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کروں؟
3 سال تک مسلمانوں نے بھی اور قریش کے جو کافر تھے وہ انہوں نے حضور کا ساتھ دیا، لیکن حضور علیہ السلام کو حوالے نہیں کیا۔ یہ یہاں سب نے ساتھ دیا، مخالف بھی بڑے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم جو قریش اور بنو ہاشم ہیں انہوں نے پورا پورا ساتھ دیا تھا حضور علیہ السلام کا۔ اب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ 3 باتیں ہیں جو مسلمان ان کے قائل ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک صورت ہوئی، جو بھی کچھ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے، چوتھا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام ختم ہو گئے، سولی پہ لٹکا دیے گئے، ان کی میت بھی ختم، کہیں کچھ پتہ نہیں ان کا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ سولی پہ، یہ 5واں نظریہ، سولی پہ لٹکائے گئے لیکن پھر زندہ تھے، یہودی ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ کہ اپنا نظریہ ہے کہ یہودیوں کے ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تھے۔ اب ایک اور نظریہ بھی چل رہا ہے، مرزائی، جو ہندوستان سے شروع ہوئے تھے اور ہمارے ملک میں بھی ہیں، ان کا نظریہ ان سب سے الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا گیا، بڑی بے ادبی کی گئی، پھر وہ بے ادبی کے مختلف باتیں نقل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک پیغمبر کے متعلق وہ الفاظ زبان پر بھی نہیں آ سکتے۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی بے ادبی کی گئی، توہین کی گئی، ان کو مارا گیا، بہت ظلم و ستم کیا گیا، ان کو انہوں نے مار کر ایک جگہ ڈال دیا۔ وہ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ختم ہو گئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور وہاں سے چل پڑے، آ کر ایک جگہ علاج معالجہ کیا اور خفیہ چلتے چلتے وہاں فلسطین سے چلتے 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 آج کل جو مقبوضہ کشمیر کا شہر ہے سری نگر، یہاں پر آ گئے، خفیہ زندگی گزاری، یہاں فوت ہو گئے اور یہاں ان کی قبر ہے۔ یہ وہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے مرزا غلام قادیانی کو عیسیٰ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ جو آخر زمانے میں آنے تھے نا وہ تو ختم ہو گئے، اب عیسیٰ یہ ہیں۔ یہ سارا زور انہوں نے اس لیے لگایا۔ قرآن کریم نے ان تمام عقائد کی، نظریات کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے مختصر جملوں میں بتلایا ہے، پہلے تو ان کی تردید کی، یہودیوں کی۔ فرمایا پچھلے ہفتے میں بھی یہودیوں کے متعلق ہی ذکر ہوتا رہا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پریشان کیا، تورات پر کتنا ایمان لائے، عہد کو توڑا، نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، ساری باتیں انہی کی ہوتی رہیں۔ آج کی جو باتیں ہیں وہ بھی یہودیوں ہی کے متعلق ہیں۔ اب ذرا ترجمے کو ہم دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، ہم نے یہودیوں کے خاص کفر کی وجہ سے ان پر لعنت برسائی۔ ہم نے وہ کفر کیا تھا، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان لوگوں نے حضرت مریم پاک بی بی پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، کہ ایک بات تو نہیں کرتے تھے بی بی مریم کے متعلق، یہ تو بڑے جملے کہتے تھے۔ قرآن نے ان ساری باتوں کو چھوڑ کر کہا بہتانا عظیما۔ آج ہمارے ہاں بھی دوسروں پر ہم غور نہیں کرتے، دوسروں پر کوئی نہ کوئی بہتان لگا دیا۔ حضرات فرماتے ہیں کہ آدمی کو بعض اوقات اپنے گناہوں کا اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے، میں کس گناہ میں ملوث ہوں۔ اپنے گناہوں کا اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے ہر آدمی کو، دوسرا جانے یا نہ جانے، اپنے متعلق آپ تو آدمی جانتا ہے، لیکن اپنے جو سچے اور پکے جن میں شک نہیں ہے ان گناہوں کا پتہ ہے۔ اگر وہی گناہ کسی اور میں نظر آ جائے بلکہ شک پڑ جائے، وہ دوسرے کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، دوسرے پر باتیں نقل کریں گے، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، حالانکہ وہی باتیں خود اس آدمی میں پئی جاتی ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر لیتے ہیں بس یہ ٹھیک ہے، دوسرے کی ایک بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ یہ بہتان لگانا بہت بڑی بری، بہتان کا اصلی معنی یہ ہوتا ہے کسی کو ایسے حیران کر دو، ایسی بات کرو اس کے متعلق کہ اس کے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ فرمایا یہودیوں کی داستان یہیں ختم نہیں ہو گئی، وَقَوْلِهِمْ،
اور یہودیوں کا یہ قول، یہ بات جو فخراً کہتے تھے، یعنی فخر کے طور پر کہ ہمارا کارنامہ ہے کیا، انا قتلنا المسیح، کہتے تھے ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا رسول اللہ، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ کے قتل کا دعویٰ کفر، اور وہ اپنا پھر قتل کا اعلان، یہ دشمنی ہے نبی کے ساتھ، نبی سے دشمنی رکھنا، یہ بھی کفر، قتل کا دعویٰ یہ بھی کفر، پھر اپنے اس قتل کی بات کو آگے لوگوں کو بتلانا یہ اور کفر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ہندوستان میں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی، اس میں یہودیوں کی کتابوں سے انہوں نے حوالے جات جمع کیے۔ یہودیوں کی ایک پرانی کتاب تھی جس میں انہوں نے اپنی تاریخ لکھی، تو اس میں فخراً اس بات کے قائل تھے اور لکھتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، کوئی جرم ہی نہیں کیا ہم نے۔ تو وہ لوگ فخراً کہتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا قول، یہ ان کی بات نبی کے ساتھ دشمنی ہے، پھر اس کا اظہار کر رہے ہیں قتل کا، یہ نبی کا قتل، یہ اور وجہ ہوگی کفر کی۔ فرمایا یہ ساری باتیں غلط ہیں، کفر بھی ہیں غلط بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صحیح بات ہم بتلاتے ہیں، وما قتلوہ، نہیں قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام، وما صلبوہ، نہیں سولی پہ لٹکایا عیسیٰ علیہ السلام کو، دنیا میں جو مشہور ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان پر معاملہ مشتبہ ہے، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس کو قتل کیا ہے، اپنے آدمی کو، مخبر کو، منافق کو، کس کو قتل کیا ہم نے؟ وہ تو خود آج تک اتنی دنیا ترقی کر گئی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کو حقیقت آج تک سمجھ نہیں آئی۔ قرآن اعلان کرے شُبِّهَ لَهُمْ، آج تک وہ لوگ شکوک میں ہیں، شبہات میں ہیں، حقیقت ان کو سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا سن لو ان الذین اختلفوا فیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دنیا میں جو کچھ اختلاف پایا جا رہا ہے، جو کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، لفی شک من، انتہائی مغالطے میں ہیں اور غلطی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس پکا یقینی علم ہے ہی نہیں، الا اتباع الظن، بحث گمان ہیں، خیالات ہیں، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے اپنا عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تو اللہ نے فرمایا ہم بتلاتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے، بلند ان کو پہنچا دیا، کہاں؟ آسمانوں پر۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، وہ وہاں پر موجود تھے، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ اتریں گے۔ قرآن نے ان کو قیامت کی علامت بتلایا ہے، قیامت کی وہ علامت ہیں، ان سے وہ اپنا اتریں گے، دمشق میں آئیں گے، حدیثوں میں صاف کہا گیا ہے، اور یہ پکا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں شک نہ رکھا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، سولی پہ نہیں لٹکائے گئے، اور زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، دوبارہ اتریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے، یہ جو قادیانوں نے جب یہ تحریک چلی کہ ختم ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا، ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ دوبارہ آئیں گے۔ اپنا 150 سے اوپر حدیثیں جمع کی گئی ہیں کتابوں میں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ان کو جمع کیا ہے، اور اس میں اور متواتر حدیثیں ہیں۔ متواتر حدیث جو ہوتی ہے نا، اس کا منکر کافر بن جاتا ہے، اس لیے یہ اجماعی عقیدہ ہے، کبھی بھی اس شک میں نہ پڑنا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشق میں آئیں گے، ملک شام میں، دمشق شہر ہے، ملک شام میں آئیں گے، اور دجال کو آ کر قتل کریں گے لد کے مقام پر۔ لد کا مقام موجودہ اسرائیل میں،
جو ان کا تل عیب دارالحکومت ہے اسرائیل کا، یہاں سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ تعمیر ہو چکی ہے اور اس کا نام انہوں نے لد رکھا ہوا ہے، اور حدیثوں نے پہلے بتلا دیا سے 1500 سال پہلے مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پھر حکومت کریں گے، کافی عرصہ اب شادی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر وہ حج بھی کریں گے، حج کرنے کے لیے مکہ آئیں گے، مکہ سے حج کر کے واپس جا رہے ہوں گے، راستے میں ان کی وفات ہو جائے گی، پھر ان کے وجود کو اٹھا کر مدینہ لے جایا جائے گا حضور علیہ السلام، اور آپ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے گا، آپ کے بالکل قریب۔ بعض حضرات نے تو یہی لکھا ہے، بعض نے لکھا پہلے آپ علیہ السلام، پھر ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، ان کے بعد پھر ان کو تدفین کی جائے گی۔ بہرحال جو صورت بھی ہوگی اس وقت یہ پیش آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ بڑے غالب ہیں۔ یہودی لاکھ منصوبے بنا لیں، اللہ کا غلبہ جب تھا، اللہ جب ان کے ساتھ تھا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ باقی آئے اللہ آپ نے آسمانوں پر کیوں اٹھوا لیا، دنیا میں بھی تو آپ حفاظت کروا سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا حکیمہ، میری حکمت ہے، اس کو میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے انہیں کیوں اوپر اٹھوا لیا، میری مرضی، میرے فیصلے جو ہیں انہیں میں ہی جانتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ پاک کہ یہودی جتنا انکار کر لیں، عیسائی جتنا انکار کر لیں، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جتنے یہودی جتنے عیسائی ہیں جو دنیا میں اپنا اس جو آیت بھی پڑھی جا رہی ہے اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، اور یہ جو مطلب یہ ہوتا ہے جب 2 تفسیریں ہوں نا تو یہ تفسیریں پیچھے صحابہ سے ایسے نقل ہیں۔ پہلی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے، ہر عیسائی اور یہودی جب مرنے لگتا ہے قبل موتی، اس کو اپنی موت سے ذرا پہلے جب عالم برزخ سامنے آ جاتا ہے، روح نکلنے سے تھوڑا سا پہلے ان کو صحیح بات سمجھ آ جاتی ہے، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اپنی موت سے پہلے ہر عیسائی اور یہودی اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نہ وہ قتل ہوئے نہ وہ سولی پر لٹکائے گئے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان تو تم لے آؤ گے، کیا ہی اچھی بات ہے کہ آپ پہلے ہی ایمان لے آؤ۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے قبل موتی، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی وفات سے پہلے دنیا میں جتنے عیسائی جتنے یہودی ہوں گے سب کے سب ایمان لے آئیں گے، جو ایمان نہیں لے گا وہ قتل کیا جائے گا۔ ہم تو ہیں نقال، پوری دنیا اس وقت نقال بنی ہوئی ہے۔ یہ جو گلے میں ٹائی لٹکائی جاتی ہے یہ عیسائیوں نے لٹکائی اور انہوں نے یہ صلیب کا نشان بنایا اور وہ یادگار کے طور پر اس کو وہ پہنتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو نامعلوم کیا ہو گیا، انہوں نے وہ اپنا ٹائی پہن رکھی ہے نقل میں، اور 2 نمبر کی تو ویسے ہی قدر نہیں ہوتی۔ ہم ان کے نہ ادھر شامل ہوئے نہ ادھر شامل ہوئے۔ اب ایک ہمارا مسلمان بیٹھا ہو اور ایک ان کا آدمی بیٹھا ہو، جو لباس ان کا ہوتا ہے وہی لباس ہمارے آدمی کا نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ان میں پاکستان کا کون ہے اور باہر کا کون ہے، دونوں ایک ہی شکل صورت ہوتی ہے۔ ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر لکھ کر لے گئے علامہ اقبال کے پاس۔ انہوں نے کہا میں کسی مولوی کے پاس لے جاؤں گا وہ تو 10 غلطیاں نکالے گا۔ علامہ اقبال دنیاوی تعلیم والا آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے تو وہ میری تفسیر پر کچھ کلمے لکھ دے گا۔ وہ آدمی گیا، جب اس نے لکھ لی اپنا، علامہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھی رکھو، میں دیکھوں گا پھر کوئی رائے قائم کروں گا۔ چند دنوں کے بعد وہ آدمی پھر گیا، علامہ اقبال نے کوئی بات نہ چلائی، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا شاید میری تفسیر کا ذکر کریں گے،
آخر بیٹھے 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 انتظار کر کر کے اس نے کہا علامہ صاحب میں نے آپ کی خدمت میں اپنی تفسیر بھیجی تھی، اس پر کچھ؟ نے کہا ہاں ہاں وہ آپ نے تفسیر بھیجی تھی، اور آپ کی تفسیر سے میرا بہت بڑا مغالطہ دور ہو گیا، میں ایک غلط خیال میں مبتلا تھا، وہ دور ہو گیا ہے۔ یہ آدمی خوش ہو گیا کہ بھی میری تفسیر کی وجہ سے علامہ اقبال کی غلطی دور ہو گئی، تو میری تفسیر تو پھر اعلیٰ ہوئی۔ اس نے کہا جی قریب ہوا جی کیا؟ علامہ اقبال نے کہا میں سمجھتا تھا کہ دنیا میں مظلوم صرف حضرت حسین ہے، کہ کربلا میں تھے، گھر کے افراد تھے، مرد تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، سب شہید ہو گئے، مسافرت کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ حسین کے بعد قرآن کریم دوسری چیز ہے جو دنیا میں مظلوم ہے۔ جو علامہ اقبال کے لفظ ذرا سخت تھے، انہوں نے کہا جو الو کا پٹھا اٹھتا ہے جس کو قرآن کے علوم کا پتہ نہیں، وہ تفسیر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو نے تفسیر لکھی ہے، یہ تفسیر ہے یا تحریف ہے؟ اب تو میرے پاس آ کر بیٹھا ہے، ٹائی تیرے گلے میں ہے، تو خود قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وما صلبوہ، کہ عیسائی یہودیوں نے ان کو سولی پہ نہیں لٹکایا، تو ٹائی پہن کر بیٹھا ہے، تو اقرار کر رہا ہے، علامت اور نشانی بنائے ہوئے ہے تو کہ ان کو پھانسی لگی تھی۔ تو خود قرآن کا منکر ہے، تو قرآن کا مفسر ہے؟ یہ تفسیر کی ہے تو نے؟ جو ٹائی پہنتا ہے وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، تو ٹائی پہن کر جگہ جگہ پھر رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال کی بات ہے، کسی مدرسے کے مولوی کی بات نہیں، نہ کسی مسجد کے ممبر و محراب سے بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال کو جو کچھ کہنا ہو لوگ انہی کو کہیں۔ یہاں جب انگریزوں کا زور تھا، یہاں اپنا تو عیسائی، انگریز عیسائی تھے، تو ایک عیسائی چلا گیا، ہمارے ایک بزرگ تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، نے کہا شاہ صاحب میں ایک بات کروں گا پر مجھے عقلی طور پر سمجھانا، قرآن حدیث کی دلیل نہ دینا۔ شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے کرو بھی بات، وہ سمجھا دوں گا۔ اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جو نبی ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا بالکل بھی ہم کہتے ہیں۔ کہا جب تمہارے نبی کا نواسہ کربلا میں تھا، ظالم ظلم کرتے رہے، ان کو شہید کرتے رہے، اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ تمہارے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ بھی میرے نواسے کی اللہ مدد کر، ان کو شہادت سے اور ظلم سے بچوا لے؟ تو شاہ چونکہ بات اب عقل سے کرنی تھی، قرآن حدیث کی دلیل نہیں دینی تھی، شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہوگا۔ نے کہا پھر؟ نے کہا اللہ پاک نے اور جواب دیا ہوگا۔ نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، یہ عقیدہ ہے ان کا، قرآن نقل کرتا ہے خود۔ تو انہوں نے کہا پھر اللہ نے آگے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نواسے کی سفارش کرتا ہے، میں نے تیرے نواسے کو دیکھ لیا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے آج اپنا بیٹا یاد آ گیا ہے کہ میرے بیٹے کو پھانسی لگائی گئی تھی، چونکہ بات عقلی کرنی تھی اور ایسی کرنی تھی جو ان کے عقیدے کے مطابق تھی، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی اللہ نے کہا بھی میرے بیٹا مجھے یاد آ گیا ہے، میں بیٹے کی فکر کروں، اپنے اس کا غم مناؤں، یا تمہارے نواسے کی وہ کروں؟ عیسائی اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا، پھر فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، عیسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں کے متعلق اور عیسائیوں کے متعلق گواہی دیں گے کہ یہودیوں نے میرے متعلق کیا کچھ کہا اور عیسائی میرے متعلق کیا کچھ کہتے رہے۔ مزید یہودیوں کا ذکر اور ان کی جو خامیاں ہیں وہ ابھی جاری ہیں، اگر ہم ان کو شمار کر لیں تو یہودیوں کی بہت بڑی خامیاں بن جاتی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں جو کچھ ہے وہ پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو قبول فرما، اپنی رضا کے اس کے انوار اور برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ تمام بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ یہ افراتفری کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے گھروں میں جو بے اتفاقی ہیں ان کو دور فرما، مسلمانوں کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جن کو رشتوں کی وجہ سے پریشانی ہے ان کو مناسب رشتے عطا فرما۔ اے اللہ تمام جتنی پریشانیاں ہیں سب دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد